جس وقت اس صلح کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو ایک تو ہے عمومی طور پر، یعنی ایک شخص کا جب صحابی ہونا ثابت ہے تو پھر اس پہ طعن کرنا جائز نہیں. پھر جب ایک صحابی اس چیز کا مصداق بن رہا ہے کہ جس چیز کی تحسین کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، تو اب جب اسی چیز پہ طعن کیا جائے گا تو صحابیت پر طعن علیحدہ جرم قرار پائے گا، اور پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے اس پر طعن یہ ایک علیحدہ جرم قرار پائے گا. اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے الذیل علی طبقات الحنابلہ، یہاں سے جلد نمبر 3 سے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یعنی یہ طبقہ جو اس وقت ایسی باتیں کر رہا ہے تو کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، اور ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ طبقات حنابلہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 111 ہے. اس میں ہارون حمال وہ کہتے ہیں کہ سمعت احمد بن حنبل، میں نے حضرت امام احمد بن حنبل سے سنا، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، تو اس سوال کے جواب میں نے یہ بات سنی. اس نے کہا یا ابا عبداللہ ان ہا ہنا رجل یفضل عمر بن عبد العزیز علی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، کہ یہاں ایک بندہ ہے جو کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فضیلت دیتا ہے. یعنی ایک ہے طعن کرنا، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک ہے کہ افضلیت بیان کرنا اور غیر صحابی کی صحابی پر، چونکہ عمر بن عبد العزیز جو ہیں وہ غیر صحابی ہیں اور حضرت امیر معاویہ جو ہیں صحابی ہیں. اور یہاں پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی خاندانوں کا جھگڑا ہو، اب ہیں تو دونوں ہی بنی امیہ کے، لیکن ایک صحابی ہے دوسرے غیر صحابی ہیں. تو یہ جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرق بیان کیا ہے وہ ایک علیحدہ قانون ہے، اس میں خاندانوں کو پیش نظر نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ اسلامی قانون کو پیش نظر رکھا گیا کہ جو بھی غیر صحابی ہو اگرچہ کسی خاندان کا ہو اس کو وہ مقام نہیں مل سکتا جو صحابی کو ملتا ہے. اب یہاں پر جو پیش کی گئی صورتحال، اور یہ پھر ایک بندے سے سوال نہیں کیا گیا، اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ کئی بندوں سے کیے گئے. بس حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی کیا گیا اور بھی کئی لوگوں سے ایسے سوال کیے گئے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت کا پھر بڑا حساس معاملہ تھا کہ یہ جائز نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ کوئی غیر صحابی کو صحابی کے ہم پلہ بنائے یا پھر افضل بولے. یہ جس طرح کے مکتوبات شریف میں اسی سلسلہ کے اندر یہ لکھا ہے، در معرفت حصہ دوم دفتر اول اور جلد نمبر 1 میں، سئل عبداللہ ابن المبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایہما افضل معاویہ ام عمر بن عبد العزیز، کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے. یعنی بات فضیلت کی ہے، طعن نہیں ہے. ان دونوں میں سے افضل کون ہے، یعنی عمر بن عبد العزیز جو ہیں وہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. تو جواب دیا کس نے؟ عبداللہ بن مبارک نے، جو بہت بڑے فقیہ تھے. فقال الغبار الذي داخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر بن عبد العزیز کذا مرتن. فرمایا تم ان کے آپس میں تقابل کروا رہے ہو، آپس میں تو بڑا دور کا معاملہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں راہ جہاد کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر تشریف فرما تھے، اس جہاد کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوا تھا وہ غبار بھی عمر بن عبد العزیز سے اتنی مرتبہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. خیر من عمر بن عبد العزیز کذا مرتن، اتنی مرتبہ. تو مطلب یہ ہے کہ آپس میں تو تقابل بنتا ہی نہیں ہے. عمر بن عبد العزیز یعنی حضرت امیر معاویہ کی نسبت سے شرف ملا گھوڑے کو، اور پھر گھوڑے سے شرف ملا اس غبار کو
جو گھوڑے کے نتنے پہ پڑا ہے اس غبار کا اور عمر بن عبدالعزیز کا تقابل کیا جا رہا ہے، تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غبار کے بھی ہم پلہ نہیں ہیں، بلکہ وہ غبار کئی مرتبہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے کہ اس گھوڑے کی ناک میں ہے جس گھوڑے پہ امیر معاویہ بیٹھے ہوئے۔ اور یہ چیز جو ہے اس کو یعنی دوسری جگہ ائمہ سے یوں بیان کیا گیا کہ یہ جو جامع بیان العلم و فضل ہی امام قرطبی کی کتاب ہے، اس کی جو جلد نمبر 2 ہے، اس میں سند کے ساتھ ابراہیم بن سعید جوہری کہتے ہیں سألت ابا اسامہ ایما کان افضل معاویہ او عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ میں نے ابو اسامہ سے پوچھا دونوں میں سے افضل کون ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فقال لا نعدل باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدا، ہم اصحاب محمد علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز کی اگرچہ اتنی فضیلت ہے لیکن ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھتے، یعنی ان کے ہم پلہ کسی کو نہیں مانتے۔ تو یہ ایک برننگ کویسچن تھا اس زمانے کا، جو بار بار مختلف ہستیوں سے پوچھا گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا، ابو اسامہ سے پوچھا گیا، اور ادھر امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، اور ایسے ہی یہ سوال حضرت معافہ سے پوچھا گیا، اور اس میں یہ سوال پھر حضرت ابو مسعود سے پوچھا گیا، ان سے پوچھا گیا اینا عمر بن عبدالعزیز بن معاویہ بن ابی سفیان، کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہیں فرأیتہ، میں نے یہ جو معافہ بن عمران ہیں جن سے سوال کیا گیا تھا، جنہیں ابو مسعود بھی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں فرأیتہ غاضب غضبا شدیدا، انہیں بڑا غصہ آ گیا، وقال لا یقاس باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد، کہ اصحاب محمد علیہ السلام پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی کتنا ہی کوئی پرہیزگار کیوں نہ ہو، جب وہ صحابی نہیں تو پھر کسی کو ان پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ساتھ ہی یہ کہا معاویہ تو رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبہ و صاحبہ و سحرہ و امینہ علی وحی اللہ، کہ یہ امیر معاویہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی ہیں، صاحب بھی ہیں، سحر بھی ہیں، اور پھر اللہ کی وحی پر امین بھی ہیں، تو ان کے مطلقاً صحابی کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، تو پھر ایسے صحابی کے مقابلے میں ہم عمر بن عبدالعزیز کو کیا سمجھیں گے؟ اور اس بات کو پھر بیان کرتے ہوئے یہ لفظ بھی استعمال کیے گئے جو کتاب السنہ ہے خلال کی، اس میں یہ ہے کہ علی بن خشرم کہتے ہیں کہ سمیت بشر بن الحارث، بشر بن حارث سے میں نے یہ سنا، وہ کہتے ہیں سئل المعافى، یہ جن کی ابھی بات کی ہے، معافیٰ سے سوال کیا گیا، وانا اسمع معاویہ افضل ام عمر بن عبدالعزیز، معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ جس وقت معافیٰ سے سوال کیا گیا میں سن رہا تھا، تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ قال کان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل من 600 مصر عمر بن عبدالعزیز، کہا کہ عمر بن عبدالعزیز جیسے 600 عمر بن عبدالعزیز سے معاویہ افضل ہے۔ یعنی یہ حضرت معافیٰ وہاں تو پہلے تھا وہ کتاب الشریعت میں تھا کہ انہیں غصہ آیا، اور یہاں یہ کتاب السنہ جو ہے امام خلال کی، اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کان معاویہ تو افضل من 600 مصر عمر بن عبدالعزیز، کہ عمر بن عبدالعزیز کی مثل ایک دو بندے نہیں 600 بھی ہوں تو وہ بھی حضرت امیر معاویہ کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہی سوال جس وقت امام احمد بن حنبل سے کیا گیا، تو امام احمد بن حنبل کے بڑے عظیم الفاظ ہیں، اور آج کے حالات میں ان کا ابلاغ بڑا ضروری ہے۔ یہاں تنقید نہیں تھی بلکہ تفضیل کا مسئلہ تھا، یعنی حضرت امیر معاویہ پر ایک ایسے بندے کی تفضیل کہ جس بندے کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، کون بندہ؟ عمر بن عبدالعزیز۔ اس تفضیل کے مسئلے پر پوچھا گیا کس سے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، تو آپ نے جواب دیا، یا پوچھا گیا کہ یہاں ایک بندہ ہے یفضل عمر علی معاویہ تھا، کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا ہے۔ فقال احمد، تو امام احمد نے کہا لا تجالسو، آج کے بعد اس بندے کے پاس مت بیٹھنا، لا تجالسو، آج کے بعد اس بندے کے پاس۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے، ضمن اب آ گئی ہے لا تجالسو پر، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے جو عقائد اہل سنت کے تحفظ کی تحریک شروع کی وہ تو کئی سالوں سے تھی، لیکن اب آگے جب اس میں ایک تیزی آئی تو بڑے بڑے پرانے مجرمین جو ہیں انہوں نے اپنی وضاحتیں شروع کر دی، وہ فتنہ حویلیاں ہے یا کراچی کا کوئی ہے، تو اب انہیں اہل سنت میں گھسنے کی جگہ نہیں مل رہی، اور اس جگہ کے لیے پھر وہ طویلیں کر رہے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں امام احمد بن حنبل نے ماننے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ہم مانتے ہیں تو فرمایا مانتے ہو تو پھر ایک ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرے، تان کرنے والا وہ کتنا خطرناک ہے اور اس سے دور رہنا کتنا ضروری ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ صرف ان سے ایک غیر صحابی کو جو افضل جانے، اور غیر صحابی وہ بھی جو عمر بن عبدالعزیز جیسا افضل جاننے والے کے پاس حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا اگر تو امیر معاویہ کو مانتا ہے تو پھر ماننے کا حق یہ ہے کہ جو عمر بن عبدالعزیز کو ان سے افضل جانے، لا تجالس ہو، تو اس کے پاس مت بیٹھ، تو اس کے پاس، یعنی یہاں کے آج ایسے بھی لوگ مبلغین بنے ہوئے ہیں کہ جو تان کرنے والوں کی تعریف کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنے والوں اور گالی نکالنے والوں کی تعریفیں کرتے ہیں، انہیں مفتی قرار دیتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارا کیا جرم ہے کہ ہم پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تان نہیں کیا، افضلیت کی صرف بات کی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ایسے بندے کے ساتھ پاس مت بیٹھو، ایسے بندے کے پاس جو عمر بن عبدالعزیز کو امیر معاویہ سے افضل کہہ رہا ہے اس کے پاس مت بیٹھو، اور جو گالیاں دے رہا ہو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تم اس کی تعریفیں کر رہے ہو، تو پھر امام احمد بن حنبل کے نزدیک کیا حکم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نمبر 1 لا تجالس ہو، مت بیٹھو اس کے پاس، ولا تواکل ہو، اس کے پاس بیٹھ کے کھانا مت کھاؤ، ولا تشارب ہو، وہاں پانی مت پیو، وَإِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُدْهُ، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت مت کرو۔ جرم کیا ہے کہ اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو افضل کیوں سمجھا؟ یہ ہے طبقات حنابلہ کا ذیل جلد نمبر 3 جس میں امام احمد بن حنبل کا یہ فتویٰ ہے۔ تو آج جو خود تان کر رہا ہے یا تان کرنے والوں کی تحسین کر رہا ہے، اس کے لحاظ سے اہل سنت میں نرم گوشہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ اہل سنت کے امام احمد بن حنبل تو اس بات کو اتنا بڑا جرم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کہ اس نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ سے چونکہ افضل مانا ہوا ہے، تو اس واسطے تم اس کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہیں کر سکتے۔ اب یہاں جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لا تجالس ہو، ولا تواکل ہو، ولا تشارب ہو، وَإِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُدْهُ۔ لوگ کہتے ہیں احمد رضا نے سختی کی ہے، تو میں کہتا ہوں احمد رضا نے تب کیا جب احمد بن حنبل نے کی ہے۔ یہ جو مشترکہ چائے پیتے ہیں اور صلح کلیت کے باڑے میں داخل ہیں، تو فرمایا کہ اتنی سی بھی بات اگر ہے پھر بھی چائے اکٹھی نہیں پی جا سکتی۔ لا تجالس ہو، ولا تواکل ہو، ولا تشارب ہو، اور یہاں تک وَإِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُدْهُ، جب وہ بیمار ہو تو عیادت نہ کرو، مردہ ہے تو مر جائے، مر کھپ جائے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُدْهُ، حالانکہ بات کیا تھی؟ صرف تفضیل والی تھی کہ اس نے غیر صحابی کو، اگرچہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہے، اگرچہ وہ حضرت امیر معاویہ کے خاندان کا ہی ہے، کیونکہ یہاں خاندان کے معاملے بعد میں ہیں، ایمان کی افضلیت، حالانکہ وہ مومن بھی ہیں لیکن پھر درجات چونکہ ہیں، اس کے پیش نظر فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تم بار بار پوچھتے ہو، کبھی عبداللہ بن مبارک سے، کبھی حضرت معافیٰ سے، کبھی ابو اسامہ سے، اور کبھی احمد بن حنبل سے، انہوں نے پھر بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا اگر افضل مانو گے تو پھر جو ہے وہ جو افضل مانتا ہے اس کے ساتھ تم بیٹھ نہیں سکتے اور نہ اس کے پاس تم کھا پی سکتے ہو۔